جیسا کہ آپ سب کو اس بات کا علم ہے کہ گزشتہ 21 دن سے بلوچ یکجہتی کمیٹی کی جانب سے جاری تحریک 3 دن پہلے شال پہنچ چکی ہے، جہاں پر گزشتہ 3 دنوں سے دھرنا دیا جا رہا ہے۔ بلوچستان میں جاری ریاستی جبر، دہشت اور ناانصافیوں کے خلاف اٹھنے والی تحریک کو دبانے کے لیے ریاست نے تمام ذرائع استعمال کیے۔ شہید بالاچ بلوچ کی بہن نجمہ کو حبس بیجا میں رکھنا یا لانگ مارچ کے شرکا کو ڈرانا، دھمکانا اور کنارہ کرنے کی کوشش، جبکہ ان تمام دباؤ اور غیر انسانی حرکتوں کے باوجود جب شہید بالاچ، شہید شعیب اور درجنوں لاپتہ افراد کے لواحقین انصاف مانگنے لانگ مارچ کی صورت میں کیٹ سے نکلے تو انہیں ہر طرح کے ذرائع سے روکنے کی کوشش کی گئی۔ نال سے لے کر شال تک تقریباً 10 سے زائد مرتبہ باقاعدہ طور پر پولیس اور CTD سوراخ کے ایک مقام پر ڈیتھ اسکواڈز کے اہلکاروں کو راستے میں تعینات کر کے مارچ کو آگے بڑھنے سے روکنے کی کوشش کی گئی، جو ریاست کے بلوچستان حوالے پالیسیوں کی واضح عکاسی کرتی ہے۔ کہنے کو تو پاکستان جمہوری ملک ہے اور یہاں پر تمام شہریوں کو تمام حقوق حاصل ہیں، لیکن بلوچستان میں ماؤں اور بہنوں کو جس طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے یہ بات اب کسی سے بھی ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ جب پولیس نفری اور ڈیتھ اسکواڈز کی رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے لانگ مارچ آگے بڑھی تو انہیں شدید تشدد کا بھی نشانہ بنایا گیا، جس کا مقصد بنیادی طور پر مظاہرین کو تشدد پر اکسانا تھا، تاکہ بلوچستان بھر میں لوگوں میں اشتعال پھیلا کر ایک جنگ زدہ ماحول بنایا جائے تاکہ انہیں کریک ڈاؤن کا جواز مل سکے۔ لیکن اس پورے 21 دن کی تحریک میں مظاہرین مکمل طور پر پرامن رہے اور اپنی سیاسی جدوجہد جاری رکھی۔ معزز صحافی حضرات، بلوچستان میں جاری ناانصافیوں، بربریت اور انسانیت سوز واقعات گنے چنے نہیں ہیں، بلکہ بالاچ اور 3 ساتھیوں کی شہادت کے ایک ہفتے کے دوران 10 زیر حراست قیدیوں کو شہید کیا گیا تھا، جس میں خضدار سے 3 افراد کو جعلی مقابلے میں شہید کیا گیا، جبکہ بالگتر میں 3 زیر حراست افراد کو بارودی مواد سے اڑا کر شہید کیا گیا۔ بلوچستان میں ریاست کی حالیہ انسانیت سوز واقعات کوئی نئے نہیں ہے، بلکہ مارو اور بینکوں کی پالیسی کے تحت ہزاروں افراد بشمول غلام محمد، لالا منیر، شیر محمد، سنگت ثنا، کمبر چاکر اور رسول بخش مینگل جیسے قدآور اور نامور سیاسی کارکنان کی لاشیں ویرانوں میں پھینک دی، جبکہ سینکڑوں شخصیات آج تک لاپتہ ہے۔ حالیہ دنوں ریاست نے مارو اور بینکوں کی پالیسی کو فیک انکاؤنٹر کی شکل میں تبدیل کر کے جو پالیسی بنائی ہے، اس کی بنیادی وجہ بلوچستان میں خوف و ہراس کو ماحول پیدا کرنا ہے، تاکہ لوگ گھروں میں محصور ہو کر ریاست کی ہر جبر اور وحشت خاموشی سے برداشت کریں۔ اس سلسلے میں اب تک سینکڑوں افراد کو CTD کے نام پر قتل کیا گیا ہے۔ CTD کو بلوچستان میں FC کی ذمہ داریاں دی گئی ہیں، جو کام پہلے فوج FC کے ذریعے کرواتا تھا، اب وہ CTD کے ذریعے یہ سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے، جبکہ مارچ کے ڈیمانڈ کے مطابق ہم لاپتہ افراد کی بازیابی کا جہاں مطالبہ کر رہے ہیں، وہیں بلوچستان میں ہر دوسرے دن ریاست کسی کو جبری طور پر گمشدگی کا نشانہ بناتی ہے۔ آج قومی موومنٹ کی شکل میں بلوچ قوم جو رد عمل ریاست کے خلاف دے رہی ہے، وہ اصل میں ریاستی تشدد، جبر اور ناانصافیوں کے خلاف عوام میں موجود غم و غصہ ہے۔ معزز صحافی حضرات، بلوچستان میں ہر علاقے سے ہزاروں لوگوں نے نکل کر ریاست پر واضح کر دیا ہے کہ اب مزید کسی جبر کا سامنا نہیں کریں گے، بلکہ مذمت کا راستہ اختیار کریں گے۔ ہماری بنیادی مطالبات جو ہم یہاں پر واپس دہراتے ہیں کہ CTD کو بلوچستان میں فیک انکاؤنٹرز، غیر قانونی چھاپے اور قتل و غارت کے لیے فعال کیا گیا ہے، اس لیے CTD کو غیر فعال کیا جائے اور اسے قانون کے کٹڑے میں لایا جائے کہ وہ اپنی نسل کش پالیسیاں بدل دے، جبکہ ڈیتھ اسکواڈ جو اس وقت بلوچستان بھر میں فعال ہے، انہیں غیر فعال کیا جائے۔ بالاچ، شعیب، ودود، اسطیف و شکور کی شہادت میں ملوث تمام کرداروں کو سزا دی جائے اور تمام لاپتہ افراد جو اس وقت ریاست کی زیر حراست قید میں ہیں، ان کے حوالے سے ریاست باضابطہ طور پر واضح کرے کہ وہ کہاں ہیں اور انہیں منظر عام پر لایا جائے یا چھوڑ دیا جائے، جبکہ اب تک CTD نے جتنے بے گناہ افراد کو فیک انکاؤنٹر میں قتل کیا ہے، ان کا اعتراف کرے اور مزید کسی بھی لاپتہ فرد کو فیک انکاؤنٹر میں قتل نہ کرنے کی یقین دہانی کرائیں۔ معزز صحافی حضرات، ہم پہلے دن سے صاف اور شفاف مطالبات کے ساتھ یہ تحریک چلا رہے ہیں، لیکن جہاں حکومتی ترجمان مسلسل بالاچ کو دہشت گرد قرار دے کر عام بلوچ کے دل میں مزید نفرت پیدا کر رہے ہیں، وہی دوسری جانب اپنے نام نہاد کمیٹی کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ وہ کیس کے حقائق جاننے کے لیے بنایا گیا ہے۔
اس سے ان کی دوگلا پالیسی واضح ہوتی ہے. صوبائی حکومت کی غیر ذمہ دارانہ بیانات پرامن لانگ مارچ کے خلاف ریاستی تشدد اور غیر سنجیدگی کو مد نظر رکھ کر اب یہ لانگ مارچ جلد از جلد شال سے اسلام آباد کی طرف جائے گا اور وفاق اور ریاستی اداروں سے ڈائریکٹ ان ناانصافیوں کے حوالے سے اپنے مطالبات سامنے رکھے گی. لانگ مارچ کی مستقبل کے پڑاؤ اور مقامات کے حوالے سے میڈیا اور قوم کو جلد از جلد آگاہ کیا جائے گا. جبکہ کل شال دھرنے گاہ سے 2 بجے ایک سیمینار کا انعقاد کیا جائے گا اور کل کوئٹہ بالخصوص دریا بھر میں شٹر ڈاؤن ہڑتال رہے گی. جبکہ عوام سے مزید دھرنے میں شرکت کرنے کی اپیل کرتے ہیں. شکریہ. دیکھیے اب تک ہمارے اعداد و شمار کے مطابق 300 سے 400 افراد ہیں جو نئے لاپتہ افراد ہیں جن کا نام کہیں پہ بھی رجسٹر نہیں ہوا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ رجسٹریشن کا پروسیس ہے وہ چل رہا ہے. تھینک یو. اسلام آباد لانگ مارچ کے لیے تقریباً اس کے لیے بھی الگ رجسٹریشن ہوگا یا اس سے قبل ماما خدیجہ نے بھی اسی طرح طویل لانگ مارچ کیا, وہ آخر میں جو فیملی سے 10-15 تھے یعنی اسی تعداد میں جو غربت سے کوئٹہ تھے یہی تعداد ہوگا یا اس میں کم ہوگا؟ نہیں, یہ جو لانگ مارچ ہے یہ کنٹینیوٹی ہے, یہی تعداد بھی رہے گی اور ساتھ میں ہم جس علاقوں میں پڑاؤ کریں گے وہاں پہ جتنے فیملیز ہمیں ملیں گے, جتنے لوگ ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں وہ اس کاروان کا حصہ رہیں گے. اور ہم اس پریس کانفرنس کے توسط سے بلوچستان میں جتنے بھی لاپتہ افراد کے لواحقین ہیں ان کو یہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ وہ آئیں اور اس تحریک میں شامل ہو جائیں. یہ لانگ مارچ ان کے لیے ہے, یہ تحریک ان کے لیے, ان کے بچوں کے لیے ہے کہ وہ آئیں اور جلد از جلد کوئٹہ کے دھرنے گاہ میں شامل ہو جائیں اور اسلام آباد میں بھی ہمارے پڑاؤ کا جو مقصد ہے جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوں گے یہ دھرنا جاری رہے گا. بلوچ یکجہتی کمیٹی کی طرف سے لانگ مارچ انعقاد کیا گیا ہے. بلوچ یکجہتی کمیٹی ایک تحریک ہے جس میں اگر کوئی بھی سیاسی پارٹی آتی ہے اور اس میں اگر شمولیت کرتی ہے, تحریک کے جتنے ڈیمانڈز ہیں ہم ان کو خوش آمد کرتے ہیں, لیکن یہ تحریک باقاعدہ طور پر بلوچ یکجہتی کمیٹی اس کو لیڈ کرے گی. تھینک یو.